محترم خواتین و حضرات، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر ہماری ویڈیوز جو ہم نے انسیڈز پر بنائی ہیں، پین کلرز پر بنائی ہیں، اس میں زیادہ تر یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ جو پین کلرز ہوتی ہیں، انسیڈز وغیرہ ہوتی ہیں، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں، ان کا استعمال لمبے عرصے کے لیے اگر کیا جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل میں اضافہ ہو جاتا ہے، خصوصاً وہ افراد جو آسٹیو آرتھرائٹس کا شکار ہیں، دائمی طور پر کمر کے درد کا شکار ہیں، یا دائمی طور پر ان کو کوئی ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کا درد زیادہ ہوتا ہے اور ان کو لمبے عرصے کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں پیراسیٹامول کے مختلف کمبینیشنز اورفینٹرین کے ساتھ یا مختلف قسم کی اور چیزوں کے ساتھ، کوڈین وغیرہ کے ساتھ، یا جو ٹراماڈول ہے اور پیراسیٹامول کی کمبینیشن ہے اس کے ساتھ ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات پیراسیٹامول جو ہے مائلڈ ٹو ماڈریٹ پین میں استعمال ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیراسیٹامول کے ساتھ یا پیراسیٹامول اورفینٹرین کے ساتھ جو ان کا درد ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا اور انہیں لمبے عرصے کے لیے زیادہ تر دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کا درد جو ہے وہ شدید ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں ٹراماڈول یعنی جو کہ ایک اوپیائڈ ڈیرائیویٹو ہے، اوپیائڈ اینالجیسک ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ سیف ہے۔ اگر لمبے عرصے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو ایک تو جو شدید قسم کا درد ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں آسانی آ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یعنی گردے کے لیے انتہائی سیف ہے، معدے کے لیے انتہائی سیف ہے۔ تو لمبے عرصے تک اگر دوائیوں کا استعمال کرانا مقصود ہو اور پیشنٹ کو جو ہے تو پین زیادہ ہو، یعنی ایڈوانس آسٹیو آرتھرائٹس ہے اس کو، اور اس کا گزارا جو ہے پیراسیٹامول اورفینٹرین وغیرہ کی کمبینیشن یا پیراسیٹامول کوڈین کی کمبینیشنز کے ساتھ نہیں ہوتا، تو ایسی صورتوں میں ہم ٹراماڈول پلس پیراسیٹامول یا ٹراماڈول الون یہ ہم استعمال کراتے ہیں تاکہ جو اس کا شدید درد ہے پیشنٹ کا وہ کم سے کم ہو اور پیشنٹ کی جو لائف ہے وہ زیادہ تر ایک اچھے طریقے سے گزرے اور ان کو تکلیف کا احساس کم سے کم ہو۔ پھر اگر بات کی جائے ٹراماڈول کے حوالے سے، جیسا کہ ایک اوپیائڈ اینالجیسک ہے، اس کی اینالجیسک ایکٹیویٹی جو ہے، یعنی یہ اگر انجیکٹیبل کے طور پہ استعمال کی جائے تو جو پوسٹ آپ پین ہے، یعنی آپریشن کے بعد جو درد ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بہتر رہتا ہے۔ یہ سیویئر پین کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے، جس میں بہت شدید درد ہوتا ہے، ان کنڈیشنز میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو اورل فارمز اویلیبل ہے، یعنی یہ کیپسول کی فارم میں اویلیبل ہے یا کمبینیشن میں پیراسیٹامول کے ساتھ ٹیبلٹ کی فارمز میں اویلیبل ہے، ان صورتوں میں یہ جو ہے تو شدید قسم کا یا ماڈریٹ ٹو سیویئر پین جو ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے۔ سیفٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، گردوں کے لیے انتہائی سیف ہے، یعنی جو کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں وہ بالکل اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیور کے حوالے سے اگر اس کا ذکر کیا جائے تو لیور کے حوالے سے بھی سیف ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک اوپیائڈ ڈیرائیویٹو ہے، بعض لوگوں کو اس کے ساتھ غنودگی ہو سکتی ہے، تو جو ایڈوانس لیور ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں یا جن کو سوریسز آف لیور ہے، سیروٹک پیشنٹ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو غنودگی بڑھ بھی سکتی ہے اور وہ ہیپیٹک انکیفیلوپیتھی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں متلی کا ہونا، الٹیوں کا ہونا، بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کے متلی یا الٹی آتی ہے، اور اس کے ساتھ کانسٹیپیشن یعنی قبض کا ہونا، وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو تقریباً زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے استعمال کے ساتھ متلی، الٹیاں آنا اور خصوصاً قبض کا ہونا یہ ایک عام سی شکایت ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ چکر آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ غنودگی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ وامٹ کرتے ہیں۔ سو یہ ایک نارمل سا عمل ہے جو اس کے کامنسٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اس کے بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس میں اگر کوئی بندہ اس کو ہائپر سینسیٹیو ہو تو اس میں ریش آ سکتا ہے، یا بہت سے لوگوں میں غنودگی ہو سکتی ہے، یا کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹ میں اس کے ساتھ ہیپیٹک انکیفیلوپیتھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں میں اس میں ڈوز ڈیپینڈنسی آ جاتی ہے، اور ان کو جو درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اس کی ڈوز کو کچھ عرصے بعد بڑھانا پڑتا ہے، اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سو اس کا استعمال بھی، ٹراماڈول کا استعمال بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کرنا چاہیے، تاکہ جب بھی آپ کو اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی ہو، تاکہ آپ اس پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، آپ کو اس کے عادی نہ ہوں، آپ کو اس دوائی کی عادت نہ پڑے اور آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کتنی ڈوز میں کتنے عرصے کے لیے آپ کو یہ دوائی دے سکتے ہیں۔ اس کے سیفٹی پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے، پریگنینسی کے لاسٹ ٹرائمیسٹر میں یہ بالکل سیف دوائی ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ معلومات حاصل ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔